بوڑھے برگد کے گھنے سائے میں چبوترے پر سردار اور چبوترے کے ارد گرد جزیرے کے سب لوگ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو قریبی جزیرے کے سمندر میں ڈوب جانے کی وجہ سے کئی سال سے اس جزیرے میں رہ رہے تھے۔ وہ ابھی کل ہی ان دونوں جزیروں کے لوگوں میں صلح اور صفائی ہوئی تھی۔ چاروں جانب خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لگتا تھا کہ کسی کا بڑی بے چینی سے انتظار ہو رہا ہے۔ ایسے میں عبداللہ نے چبوترے کے پاس پہنچ کر لوگوں کا حال احوال پوچھا تو لوگوں کی خواہش تھی کہ عبداللہ جلد از جلد بتانا شروع کرے کہ مکہ کے سرداروں نے کب اور کیسے مدینہ پر حملہ کیا اور کامیابی کس کو ملی۔ عبداللہ نے لوگوں کی دلی کیفیات کا اندازہ لگاتے ہوئے اپنی گفتگو کا انداز اس طرح کیا۔ اپنی گفتگو کا آغاز اس انداز سے کیا: جب رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے یثرب پہنچے تو وہاں ایک با اثر آدمی عبداللہ بن ابی بھی تھا جسے اہل یثرب اپنا سردار بنانا چاہتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اس کی سرداری دھری کی دھری رہ گئی۔ اس بنا پر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ مشرکین مکہ پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی رکھتے تھے۔ انہوں نے غنیمت سمجھتے ہوئے عبداللہ بن ابی کو ایک دھمکی آمیز خط لکھا جس میں انہوں نے صاف صاف کہہ دیا: تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے، اس سے لڑائی کرو یا اسے فوراً یثرب سے نکال دو، ورنہ ہم حملہ کر کے تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس با اثر آدمی نے تو بیچارے مسلمانوں کو یثرب سے نکال دیا ہوگا، باقو نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، جب وہ خط عبداللہ بن ابی کو ملا تو اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں خط سنایا۔ اس کے نتیجے میں تمام نے مل کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی بات جاری تھی کہ شاپو نے پوچھا: کیا جنگ ہوئی؟ نہیں، عبداللہ نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا: تم لوگ قریش کی دھمکی سے ڈر گئے اور ان کی باتوں میں آ گئے، اس طرح تم خود کو اتنا نقصان پہنچاؤ گے کہ قریش مل کر بھی تمہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تم نے سوچا ہے کہ تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے لڑو گے؟ یہ سن کر انہوں نے جنگ کا ارادہ ترک کر دیا۔ ادھر مکہ کے کافر سردار بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے اور مسلسل حملے کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ ادھر عبداللہ بن ابی بھی ان کی مدد کا تہیہ کر چکا تھا۔ مسلمان خطرات میں گرے ہوئے تھے۔ ان پر خطر حالات میں اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ سے لڑائی کی اجازت نازل فرمائی۔ چنانچہ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی طلایہ گردی کا انتظام فرمایا جس کا سالار اپنے صحابی کو بنا دیا۔ اسے سریہ کہا جاتا ہے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان کے ساتھ جاتے۔ اسے غزوہ کہتے ہیں۔ اس طلایہ گردی کا مقصد کیا تھا؟ ساگو نے معلوم کیا۔ اس طلایہ گردی کے کئی مقاصد تھے، مثلاً دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانا، مدینے کے اطراف کو محفوظ رکھنا کہ کہیں دشمن اچانک حملہ نہ کر دے، قریش پر دباؤ ڈالنا تاکہ انہیں اپنی تجارت اور مال و جان کے لیے خطرے کا احساس ہو جائے اور وہ اپنے مکروہ عزائم سے باز آ جائیں۔ مدینہ کے ارد گرد میں جو قبائل آباد ہیں ان سے دوستی کی جائے اور تعاون اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا جائے، نیز قول و عمل کے ذریعے سے ان تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے۔ یثرب کے مشرکوں، یہودیوں اور آس پاس کے بدوؤں کو یہ احساس دلایا جائے کہ مسلمان طاقتور ہیں اور اب انہیں اپنی پرانی کمزوری سے نجات مل گئی ہے۔ یہ سلسلہ کب تک جاری رہا؟ راکو نے پوچھا۔ یہ سلسلہ تقریباً 1 سال جاری رہا۔ اس سے قریش مکہ پر یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ مسلمان انتہائی بیدار مغز ہیں اور ان کے ایک ایک قافلے پر نظر رکھتے ہیں، اور اگر مسلمان چاہیں تو ان کے علاقے میں جا کر انہیں مار سکتے ہیں اور ان کا مال اسباب اٹھا کر لا سکتے ہیں، لہٰذا شام کی طرف ان کی تجارت مستقل خطرے میں ہے۔ یہ جان کر انہوں نے مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے والی اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟ سردار نے پوچھا۔ اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تدبیر کی کہ قریش مکہ کی تجارت بند کر دی جائے تاکہ وہ حملے کا خیال دل سے نکالنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کا ایک بہت بڑا قافلہ روکنے کے لیے نکلے، لیکن وہ بچ کر شام چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپسی پر روکنے کا ارادہ فرمایا۔ جب اس قافلے نے شام سے واپسی کا رخ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو قافلے کو روکنے کا حکم دیا۔ قریش کے قافلے میں 1000 اونٹ تھے، ان پر کم از کم 50,000 دینار کا مال لدا ہوا تھا۔ قافلے کا سالار ابو سفیان تھا اور اس کے ساتھ 40 آدمی تھے۔ ابو سفیان بہت ہوشیار آدمی تھا۔ اس نے مسلمانوں کی اطلاع ملتے ہی قافلے کا رخ تبدیل کر دیا اور مکہ میں اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے نکل آئے ہیں۔
یہ اطلاع ملتے ہی سارے کافر سردار 1300 کا لشکر لے کر نکلے۔ جب ابو سفیان بچ کر نکل گیا تو اس نے پیغام بھیجا کہ ہم صحیح سالم مکہ پہنچ گئے ہیں۔ عبداللہ کی بات جاری تھی کہ ساگو نے جھٹ سے کہا، تجارتی قافلہ حفاظت سے واپس مکہ پہنچنے پر مکہ کے سرداروں نے مدینے پر حملے کا پروگرام ملتوی کر دیا ہوگا۔ اس موقع پر کچھ لوگوں کی یہی رائے تھی کہ تجارتی قافلہ حفاظت کے ساتھ واپس آ گیا ہے، اس لیے مدینے پر حملے کا پروگرام ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن سرداران مکہ سے ابو جہل نے اہل مکہ سے پرجوش خطاب میں کہا کہ اب جب کہ ہم نے مدینے پر حملے کی تیاری مکمل کر لی ہے اور ہمارے جوان لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں تو اس موقع کو ضائع نہیں کیا جائے اور پوری قوت کے ساتھ مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ ابو جہل کے اس جذباتی خطاب نے لوگوں کے اندر ماریں گے یا مر جائیں گے جیسی کیفیات پیدا کر دیں، اس لیے مکہ کے کافروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ بنو زہرہ کے سردار اخنس بن شریک نے ابو جہل کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اپنے قبیلے کے 300 افراد لے کر واپس چلا گیا۔ اس طرح مکی لشکر کی تعداد 1000 رہ گئی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا؟ تاکو نے پوچھا۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کے سردار مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے عزائم لے کر مدینہ پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو جمع کیا اور انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور دونوں سے رائے طلب کی کہ اس صورتحال میں کیا کیا جائے۔ اس پر مہاجرین میں سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب کیا۔ بعد میں حضرت مقداد بن عمر نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں طرف لڑیں گے۔ اس کے بعد انصار میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کا پختہ عہد کر چکے ہیں، اس لیے جو بھی حکم آپ دیں گے ہم اسے ہر حال میں بجا لائیں گے۔ اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ مہاجرین اور انصار کے بھرپور تعاون اور دو ٹوک اعلان کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ راکوں نے معلوم کیا۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر 148 کلومیٹر کے فاصلے پر بدر کے میدان میں سرداران مکہ اور ان کے لاؤ لشکر کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مہاجرین اور انصار دونوں کو ملا کر 313 جانصار بے سر و سامانی کے عالم میں مکہ کے 1000 مسلح جنگجوؤں سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے۔ 313 مہاجرین کے ساتھ 148 کلومیٹر لمبا سفر طے کرنے کے لیے صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، اس لیے اکثر مجاہدین نے اتنا طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ دشمن سے مقابلے کے لیے تیر، تلواریں اور نیزے بھی مطلوبہ تعداد میں نہیں تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود 313 مجاہدین کا جذبہ ایمانی ہزار ہا دشمنوں پر بھاری تھا۔ جنگ کب اور کس طرح شروع ہوئی؟ باکو نے پوچھا۔ جنگ کا آغاز اسلامی مہینے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں اس طرح ہوا کہ عبداللہ نے بتانا شروع کیا۔ سرداران مکہ کی فوج کا ایک بڑا سالار عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید کے ساتھ اپنے لشکر سے باہر آیا اور غرور اور تکبر سے مسلمانوں کو للکار کر کہا کہ کون ہمارا مقابلہ کرے گا۔ اس کے جواب میں رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی کو ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں بھیجا۔ شیبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ولید کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور سالار عتبہ کو عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کر دیا اور خود بھی لڑتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر عتبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے ہلاک کر دیا اور اپنے ساتھی عبیدہ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا کر واپس لے آئے۔ سرداران مکہ کی فوج کے ایک بڑے سالار، اس کے بیٹے اور بھائی کی ہلاکت کے بعد دشمنوں کی فوج میدان جنگ سے بھاگ گئی ہوگی۔ ساگو نے ظاہر کیا اپنا خیال۔ جیسے ہی سرداران مکہ کی فوج کے 3 اہم لوگ مارے گئے تو دشمنوں کی فوج کے سپہ سالار ابو جہل نے فوراً فوج کی کمان سنبھال لی اور اپنی فوج کو جوش دلاتے ہوئے کہا کہ ہمارے 3 لوگ جلد بازی کی وجہ سے مارے گئے ہیں، ہم تو مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے۔ اس جوشیلے خطاب کے ساتھ ہی مسلمانوں پر کھلے عام حملہ کر دیا گیا۔ اس کے جواب میں رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو جوابی حملے کرنے کا حکم دیا۔
دونوں جانب سے تابڑتوڑ حملے شروع ہو گئے۔ گھمسان کی جنگ میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمان مکہ کے سرداروں کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، جبکہ سرداران مکہ کی فوج کے 6 بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے، اور دشمن کا بے شمار مال و اسباب بھی ہاتھ آیا۔ عبداللہ نے بتایا، بدر کے مقام پر مسلمانوں سے شکست فاش کھانے کے بعد مکہ کے سردار ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے ہوں گے؟ تاکو نے پوچھا۔ بدر کے میدان میں ہونے والے حق و باطل کی پہلی جنگ میں سرداران مکہ کی فوج کی شکست نے ان کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ مکہ کے لوگ ابھی شکست کے صدمے سے دوچار تھے کہ مدینہ میں بسنے والے عیار اور مکار یہودی قوم کا ایک سردار کعب بن اشرف اپنے 40 جنگجو ساتھیوں کے ساتھ مکہ آیا اور سرداران مکہ کو تسلی دی اور ان کا حوصلہ بڑھایا کہ تم لوگ دوبارہ مدینے پر حملہ کرو، ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ کر تمہاری بھرپور مدد کریں گے اور مسلمانوں کو شکست فاش سے دوچار کریں گے۔ اس موقع پر مدینہ کے ایک رئیس عبداللہ بن ابی نے بھی مکہ آ کر قریش کے سرداروں کو جوش دلایا کہ تم لوگ دوبارہ بھرپور تیاری کر کے مدینے پر حملہ کرو، ہم مدینے کے اندر سے مسلمانوں سے بدعہدی کرتے ہوئے تمہاری بھرپور مدد کریں گے۔ عبداللہ نے بتایا، کیا مکہ کے سرداروں نے مدینہ کے یہودیوں کی پیشکش قبول کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا پروگرام بنایا؟ راکو نے پوچھا۔ مکہ کے سرداروں کو جنگ بدر میں شکست کا اتنا بڑا داغ لگا تھا کہ وہ اس داغ کو کسی نہ کسی طرح دھونا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہودیوں کے سردار کعب بن اشرف اور مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کی جانب سے بھرپور مدد کی پیشکش قبول کرتے ہوئے صرف 1 سال بعد مسلمانوں کے خلاف دوبارہ جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جنگ کب اور کہاں ہوئی؟ باقو نے پوچھا۔ جنگ کب اور کہاں ہوئی اور اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کے متعلق آپ لوگوں کو کل بتاؤں گا، یہ کہتے ہوئے عبداللہ چٹائیاں بننے کے لیے اپنی جھونپڑی کی جانب چل دیا۔